بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم آیت نمبر 92 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 92 سے 96 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 92۔ اور تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو اور احتیاط رکھو۔ اگر اعراض کرو گے یا پھر جاؤ گے تو یہ جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے صرف ہمارا کلام صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ آیت نمبر 93۔ ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں اس چیز کو کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیتے ہوں، جبکہ وہ لوگ تقوی رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، پھر پرہیزگاری کرتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں، پھر پرہیزگاری کرتے ہوں اور خوب نیک عمل کرتے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں سے محبت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 94۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ قدرے شکار سے تمہارا امتحان کرے گا جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے کہ کون شخص ہے اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ سو جو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا اس کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ شکار عربوں کی معاش کا ایک اہم عنصر تھا، اس لیے حالت احرام میں اس کی ممانعت کر کے ان کا امتحان لیا گیا۔ خاص طور پر حدیبیہ کے قیام کے دوران کثرت سے شکار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے قریب آتے جنہیں وہ آسانی سے پکڑ سکتے۔ انہی ایام میں ان 4 آیات کا نزول ہوا جن میں اس سے متعلقہ احکام بیان فرمائے گئے۔ آیت نمبر 95۔ اے ایمان والو، وحشی شکار کو قتل مت کرو جبکہ تم حالت احرام میں ہو، اور جو شخص تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس پر فدیہ واجب ہوگا، جو مساوی ہوگا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا، یعنی ہرن تھا یا کوئی اور اس طرح اسی کے مساوی، جیسے ہرن ہو تو اس کے مساوی بکری ہے، نیل گائے ہو تو اس کی مساوی گائے ہوتی ہے، اسی طرح وحشی جانور کا بھی مساوی ہو، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 معتبر شخص کریں گے، خواہ وہ فدیہ خاص چوپایوں میں سے ہو جو نیاز کے طور پر کعبہ تک پہنچایا جائے، اور خواہ کفارہ مساکین کو دے دیا جائے، اور خواہ اس کے برابر روزے رکھ لیے جائیں تاکہ اپنے کیے کی شامت کا مزہ چکھے۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کو معاف کر دیا، اور جو شخص پھر ایسی حرکت کرے گا تو اللہ تعالیٰ انتقام لے گا، اور اللہ زبردست ہے انتقام لینے والا۔ آیت نمبر 96۔ تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے، تمہارے فائدے کے واسطے اور مسافروں کے واسطے، اور خشکی کا شکار کرنا تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے جب تک کہ تم حالت احرام میں رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔